بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ويخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا عالم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ برادران اسلام اہل سنت والجماعہ، ماہ رمضان کے سلسلے میں یا ایھا الذین آمنوا کے عنوان سے جو درس قرآن ہم نے شروع کیا تھا ابھی اپنے اختتام کو بڑھ رہا ہے، چند روز باقی رہ گئے ہیں اور یا ایھا الذین آمنوا والی چند آیات باقی ہیں۔ جو ابھی تلاوت کی ہے آیہ کریمہ، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، تم انہیں محبت کے ساتھ ملتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور تحقیق انہوں نے اس چیز کا انکار کیا ہے جو حق کے ساتھ آئی ہے، یخرجون الرسول، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے جدا کیا، وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ، اور تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لاؤ۔ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي، اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے، وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي، اور میری رضا کی تلاش میں، تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ، تم انہیں محبت کے ساتھ خفیہ پیغام بھیجتے ہو، وَأَنَا عَالَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، اور میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں جو چیز تم چھپاتے ہو اور جس کا تم اعلان کرتے ہو، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو بس بے شک تحقیق وہ سیدھے راستے سے بہکا، سیدھے راستے سے بھٹکا۔ حضرات گرامی، اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ المکرمہ سے ایک کافرہ عورت، اس کا نام سارہ تھا، محتاجی سے تنگ آ کر مدینہ المنورہ پہنچی۔ مسلمانوں نے اس کی بہت مدد کی اور ایک صحابی حاطب ابن بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسے 10 دینار، ایک چادر اور ایک خط جو ہے وہ دیا مکہ والوں کے نام۔ اس خط میں انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ ہم مسلمان تم پر حملہ کرنے والے ہیں، فتح مکہ کے لیے فتح مکہ کریں گے ہم، تم اپنا انتظام کر لو۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی خبر دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر دی کہ ایسا ہوا ہے کہ وہ عورت جو مکہ سے مدینہ آئی تھی، اس کو فلاں صحابی نے
خط دیا ہے اور ہمارے حملہ کرنے کی ان کو اطلاع دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ سے کہا کہ تم وہاں پہنچو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کا نام بھی بتایا، اس جگہ پہ پہنچو، وہاں پہ تمہیں ایک عورت دکھائی دے گی جو سفر کرنے کے روپ میں ہوگی، مسافرہ ہوگی، اس کے پاس حاطب ابن بلتع کا خط ہے، وہ خط اس سے لے آؤ اور اس عورت کو چھوڑ دینا، اور اگر وہ خط دینے سے انکار کرے تو اس عورت کو قتل کر دینا۔ یہ صحابہ کرام حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں وہاں پہنچے، جس جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اسی جگہ پہ وہ عورت ملی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے خط مانگا، عورت نے انکار کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے خاتون، یہ بات سن لو، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ خط تیرے پاس موجود ہے، تم اپنی مرضی سے دے دو تو دے دو، نہیں تو ہم سے جیسے بن پڑا ہم وہ خط تم سے لے لیں گے۔ عورت اس بات سے ڈر گئی اور اس نے سمجھا کہ شاید یہ مجھے ننگا کر دیں گے اور یہ خط لے لیں گے، تو عورت نے وہ خط جو ہے وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ خط لے کر مدینۃ المنورہ پہنچے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتع کو بلا کر پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے معذرت چاہی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بال بچے ابھی مکہ میں رہتے ہیں، جبکہ میں مدینۃ المنورہ میں آ گیا ہوں، تو وہاں پہ میرا کوئی عزیز و اقارب نہیں ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو میں نے یہ چاہا کہ میں کفار پر احسان کر دوں، آپ نے جو حملہ ان پر کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہی ہے، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فتح عطا فرمانی ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالی پہلے تمام غزوات میں آپ کو فتح عطا فرماتا رہا ہے، تو اس طرح میں نے ان پر احسان کرنا چاہا ہے، آپ کو اللہ تعالی نے فتح دینی ہے اور آپ نے ان پر حملہ کرنا ہی کرنا ہے، میں نے یہ چاہا کہ میں یہ احسان کروں گا تو اس وجہ سے میرے بچے جو ہیں وہ مکہ المکرمہ میں محفوظ رہیں گے، کیونکہ وہاں میرا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے۔ تو یقیناً یا رسول اللہ، میں نے یہ غلطی کی ہے، مجھے معافی دے دی جائے، بے شک میرا خط انہیں کسی صورت بچا نہیں سکتا، اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ کام کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس صحابی کو ختم کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر فاروق، نہیں، یہ حاطب بن ابی بلتع بدر کے صحابیوں میں سے ہے، اور بدر کے صحابیوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ عزت دی ہے کہ اب یہ کسی قسم کی بھی غلطی کر لیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو معاف کر دے گا، تو ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو حضرات گرامی، اس موقع پر یہ آیہ کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کو محبت کے ساتھ ملتے ہو، حالانکہ انہوں نے اس چیز کا انکار کیا ہے جو حق کے ساتھ آئی ہے، یعنی قرآن پاک کا انکار کیا ہے، وہ بھی حق کے ساتھ آیا ہے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے، وہ بھی حق ہی کے ساتھ آیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بتایا کہ تم جن کے ساتھ دوستی کرتے ہو، یعنی حاطب ابن ابی بلتع کو یہ بتایا گیا کہ تم جن کا فائدہ سوچتے ہو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سبب بنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وجہ سے مکہ چھوڑنا پڑا، لیکن اس کے باوجود تم ان کے ساتھ ایسی دوستی رکھتے ہو، ایسی محبت کرتے ہو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے مزید ایک بات ارشاد فرمائی، وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ، یہ جو تم ان کافروں سے دوستی رکھتے ہو، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی
اس پر تم ایمان لاؤ جو کہ تمہارا رب بھی ہے۔ رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری تمام حاجات کو، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو تم اسی پر ایمان لے کے آؤ۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہو، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا کی تلاش میں ہو، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ پر ایمان لانا ہی تمہیں کافی ہے۔ باقی لوگوں کے ساتھ جو دوستی ہے تمہاری، خاص طور پہ کفار کے ساتھ، اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان جو ہے اس کا دنیا میں بھی فائدہ پہنچے گا، آخرت میں بھی فائدہ پہنچے گا۔ جب کہ تم جہاد کے لیے بھی نکلتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا بھی چاہتے ہو، اور پھر بھی تم ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا تسرون الیہم بالمودہ، تم خفیہ طور پر محبت کے ساتھ انہیں خط پہنچاتے ہو، خط میں باتیں بتاتے ہو، اور اللہ سبحانہ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں بہتر طور پر جانتا ہوں، بہت زیادہ جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جس شخص نے بھی ایسا کوئی کام کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو پس تحقیق وہ برے راستے سے بھٹک گیا، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا اور برے راستے پر چل پڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر رکھے۔ اگلی آیہ کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا آتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کر کے یہاں پہنچے مدینہ میں، تو ان کی آزمائش کر لیا کرو، ان کا امتحان لے لیا کرو، ان کو پرکھ لیا کرو۔ کس بات میں؟ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ایمان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پس جب تم جان لو، تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ عورتیں خاص مومنہ ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، پس ان کو کفار کی طرف مت جانے دو، ان کی حفاظت کرو، انہیں اپنے پاس بحفاظت رکھو۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، وہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں اور وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہیں۔ یہ حضرات گرامی ان عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ پہنچے، تو بعد میں اکا دکا مسلمان بھی ہجرت کر کے وہاں جانے لگے۔ اسی طرح جب کچھ مرد جو ہیں وہ اسلام قبول کر کے اور ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں پہنچے، تو پھر اس کے بعد کچھ عورتیں جو ہیں ان کی وہ بھی مدینہ المنورہ پہنچنے لگیں، اور کچھ ایسی عورتیں بھی تھیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کے خامد کافر تھے، تو وہ بھی مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے پہنچی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ ان عورتوں نے صحیح طور پر دل سے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ تمہارے پاس پہنچے، تو پھر تم ان کو کفار کے پاس نہ جانے دو، کیونکہ اب کفار جو ان کے پرانے شوہر ہیں وہ ان کے لیے حلال نہیں ہیں، اور یہ عورتیں جو ہیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اور ان کے جو شوہر ہیں ان کو تم خرچہ دے دو، کچھ پیسے دے دو اگر وہ مانگے تو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور تم پر چونکہ وہ اپنے خامدوں کو چھوڑ کے آ گئی ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ان کے ساتھ ان کا نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، بس اگر تم ان کے ساتھ اب نکاح کر لو ان کے مدینہ آنے کے بعد، اور ان کا حق مہر جو ہے انہیں دے دو، تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ،
اور وہ جو کافر عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح پر نہ جمے رہو. اگر تمہاری عورتیں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو ان کے ساتھ نکاح کے ساتھ مستقل رہنے کا جو تمہاری خواہش ہے اس کو چھوڑ دو، بلکہ یہ جو عورتیں نئی مسلمان ہوئی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرو. وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور تم مانگ لو جو تمہارا خرچہ ہوا ہے. عورتیں مردوں سے اور مرد عورتوں سے خرچہ مانگ سکتے ہیں اس وقت. وَلِيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور کافر مانگ لے خرچہ جو انہوں نے کیا ہے ان عورتوں پر. ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے درمیان یہ فیصلہ فرماتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. اگلی آیہ کریمہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون، وہ بات کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم خود نہیں کرتے، جس پر عمل نہیں کرتے، جو کام تم خود نہیں کرتے دوسروں کو کیوں کہتے ہو. کبر مقتا عند اللہ، یہ کیسی سخت ناپسند ہے اللہ کو، یہ بات جو ہے یہ بہت ناپسند ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. ان تقولوا، کہ تم کہو، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو. حضرات گرامی، ان آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حکم ارشاد فرما رہا ہے اور اس کے اندر تفصیل بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کرتے ہو، کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے یا تم خود کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ بات بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ وہ بات کہی جائے جس پر انسان خود عمل نہ کرے. ان تقولوا ما لا تفعلون، وہ بات کہو جو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو، جو تم کرتے نہیں ہو وہ کیوں کہتے ہو. حضرات گرامی، اس کے اندر بہت سی صورتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ خود عمل نہ کرے، جس طرح کے بہت سے بے عمل واعظ ہیں، وہ دھڑا دھڑ واعظ فرماتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، لیکن خود ان کا عمل جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہوتا. پھر یہ فرمایا کہ وہ وعدہ نہ کرو جس وعدہ کی تم وعدہ خلافی کرتے ہو. جو وعدہ پورا نہ کر سکو وہ وعدہ نہ کرو. اس بات کا مطلب یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ یہ بھی اس کا معنی ہے کہ وہ وعدہ ہی نہ کرو جس کو تم پورا نہیں کر سکتے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی باتوں سے منع فرمایا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جن کے نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے. حالانکہ علماء کرام جو ہیں بہت سی باتیں بتاتے ہیں، سنت کی، فرض کی، واجب کی، مگر وہ سب ان پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ سب باتوں پر عمل ہو نہیں سکتا. اس لیے اس میں سے وہ باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دو طرح کی ہیں، ایک ہے سنت ہدا اور ایک ہے سنت رسمیہ. سنت ہدا وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ کام کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو وہ کام کرنے کا حکم دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں پر ثواب کی بشارت بھی دی. تو وہ سنت ہدا ہیں، وہ کرنے چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کام ایسے ہیں جن کی تاکیداً مسلمانوں کو ارشاد فرمایا ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ سر جو ہے اس کو ڈانپ کے رکھا جائے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ شریف باندھنے کا حکم فرمایا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ امامہ جو ہے یہ عربوں کا تاج ہے. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ سنت ہدا میں آتی ہیں جن کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے. اسی طرح یہ داڑھی ہے، اس کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داڑھی رکھو اور مونچھیں جو ہیں وہ کم کرو
اور اس میں یہودیوں کی جو ہے وہ تم مخالفت کرو، کیونکہ یہودی بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے اور داڑیاں چھوٹی رکھتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مبارک رکھنے کا بھی ارشاد فرمایا ہے، تو یہ بھی سنت ہدا ہے۔ تو اس طرح کی جو سنت ہدا ہیں وہ ساری کی ساری کرنی چاہیے، اور کئی ایسی جو سنتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے، لیکن وہ صرف اپنے علاقے اور اپنے رواج کے مطابق کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھلا کرتا پہنا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہبند باندھا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصا مبارک جو ہے وہ ہاتھ میں رکھا کرتے تھے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن بڑے علماء یہ کرتے نہیں ہیں، تو اس طرح کی جو سنتیں ہیں وہ بتانی چاہیے، بے شک کوئی عمل کرے یا نہ کرے۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، ہمیں کوئی بندہ نیکی کی ترغیب دیتا ہے، نیکی کی بات پہنچاتا ہے، تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ تم خود نہیں کرتے اور ہمیں کیوں کہتے ہو، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے کہ جو بھی بات نیکی کی ہے، مسلمان کی شان ہے کہ وہ دوسرے کو نیکی کی دعوت دے، یہ مسلمان کی عادت ہے، مسلمان کی شان ہے، اور مسلمانی کی علامت ہے کہ ہم دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں۔ اب ہزاروں لاکھوں نیکیاں ہیں، سارے بندے ساری نیکیاں نہیں کر سکتے، اس لیے آگے سے یہ جواب دینا کہ تم خود یہ نیکی نہیں کرتے ہو تو ہمیں کیوں کہتے ہو، یہ غلط بات ہے۔ ہاں کوئی بات آپ نے غلط دیکھ لی ہے تو اس وقت خود بندہ سگریٹ پی رہا ہو، بچے کو کہہ رہا ہو کہ بیٹا سگریٹ نہ پیا کرو، بری بات ہے، تو بیٹا کیسے مانے گا؟ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ باقی جو کوئی بھی بندہ مسلمان بھائی اپنی بھائی چارے کے حساب سے، مسلمانی کے حساب سے، مسلمان ہوتے ہوئے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے کوئی نصیحت کرتا ہے تو اسے یہ کبھی جواب نہ دے کہ پہلے تم تو کر لو پھر ہمیں کچھ کہنا، تو یہ بات جو ہے وہ اس میں نہیں آتی، اس میں وعدہ خلافی آتی ہے، جھوٹ آتا ہے، اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ، کیا تمہیں میں ایسی تجارت نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو دردناک عذاب سے تمہیں نجات دلائے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں جہاد کرنا، اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو حضرات گرامی، یہ آیہ کریمہ اپنے معنی مفہوم میں بڑی واضح ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، کیا تمہیں میں ایسی تجارت نہ بتاؤں، جو تجارت تم کرو تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں نجات دے دے۔ اب وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دردناک عذاب سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، افطاری کا وقت ہونے والا ہے، آپ حضرات افطاری والی جگہ پہ پہنچیے، انشاءاللہ العزیز جلد ہی 1-2 منٹ میں اعلان کر دیا جاتا ہے، جب اعلان کریں گے تو آپ افطاری کرنا۔ ملا ہے جناب، آج 26 رمضان مبارک ہے، روز جمعرات یہ گھڑیاں بڑیاں کرما والیاں اور اسلامی جرات شروع ہونے والی ہے۔
شبی ختم ہونے والی ہے، کل 20واں روزہ ہے، جمعۃ الوداع ہے کل۔ اللہ کل عالمین اہل اسلام دنیا کے جتنے جتنے مسلمان نے پریشان نے رمضان شریف کے صدقے اللہ پاک انہوں نے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ پاک قیامت تک دھیاں کی نسل آنے والی انہوں کی ٹھنڈی ہوا آئے، اور دھیاں بہنوں کی ٹھنڈی ہوا آئے، اور سکھ دے رب محبت پیار دے۔ یہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان والی شان ہے۔ انہوں نے ایک ندیس رستے کے روڑا کنڈا آوے پرا کرو تو سواب ہے، یہ صفائی نسب ایمان ہے۔ اسی عمل گلوں نال پورے ہو جانے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ دعا کرو اللہ پاک سانوں ایڈا وڈا کمپیوٹر ہے، اس کمپیوٹر نال ہی سائنس دنیا اڑتی ہے جی۔ وہ میرے مہربان نے علامہ شبیر صاحب چاچا اکرام حیدر صاحب زادے نے، تو کدی کدی پھر دل لا کے نہ ذوق پیدا کری دا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ملا ہے ملا ہے مرنے والے کو آرام ملا ہے، مرنے والے کو آرام ہو کہ اٹھنے کا لیتے نہیں نام وہ، جانے والے جاتے ہیں مگر آتے نہیں، لیکن ان کی یادیں ہمیشہ ہم تم کو تڑپاتی رہیں گی۔ جانے والے جاتے ہیں مگر آتے نہیں، لیکن ان کی یادیں۔ کاش بھی صاحب بڑے بڑے پیار والے تھے، بڑے بڑے تواڈے نام تو مہربان میرے بڑے پیار والے نے، بڑا پیار ہے حافظ شبیر احمد صاحب، آپ بھی چکتے رہن دے نے، رکھڑتے رہن والے نے، انہوں نے بھی یہ کوئی نام ہے۔ اس واسطے میں دوسرے پہ پڑھنا ہوں۔ عالم والے نے آخیا مرنے والے مرتے ہیں کبھی فنا ہوتے نہیں، حقیقت میں وہ کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ مرنے والے مرتے ہیں، یہ بڑا فکرہ جی، بڑا یہ تھوڑے جیسے نا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کو زندگی دے، تھوڑا ذوق پیدا کرے رب، اور یہ خدمت اسلام پوری دنیا جس مشن کے واسطے نکلے ہیں اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ویل لو چار میرے کنے رونق ہو گیا۔ ایک وقت وہ سی ساڈا وقت تنہا سی، ہوں دوالے ویل لو ماشاء اللہ رونق ہی رونق، رونق ہی رونق۔ اب تاریخ کی تیاری کی جا رہی ہے، دریا بھی شادی کی ہیں اور گلاس بتا دیے گئے۔ جی